إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی ہوئی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیرداغن کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم بے حسی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا ہے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ہے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی
ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، ارے تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہیں جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب نگاہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، حیرت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا ولی، تو نہ آیا غازی، جب نگاہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، خداوند آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لمنی آزادخانہ برائے آزاداری مو شمو کی تشریف کرے، یقیناً ثواب ذکر سے بسیار زیادہ است و مخصوصاً امون نفرا کی داخل آزادخانہ مایا یا خصوصاً کی زیر منبر ششتہ و نفرا خوب غور گوش ملا چی مرسیہ خانہ موشا، چی خطابت موشا، چی اشعار گفتہ موشا، چی نعرہ زدہ موشا، ہر چیز کی است ثواب شی بیشتر است۔ آئی فرستہ او جوانا یا اون نفرا کی برای آزاداری خمایا و داخلی آزادخانہ تشریف نہ میدہ اونا ازی ثواب محروم است۔ یعنی میرے مرسی خانی ما برادر اولی صفحہ سے دعوت میں ملے منبر کہ اونا بایا قرصہ لے امام و محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معذرتاً اگر بھی لگا جوانا کی داخل تشریف کرنا نام خوردنم تا تاکر اجنگر سلوات بخانا بر محمد والے بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم۔ امشب چل کے از مناسبت حضرت قاسم علیہ السلام بنت امام حسن مجتبی علیہ السلام است یادہ چند مرثیہ برائے حضرت قاسم علیہ السلام و بسم اللہ، حضرت بسم اللہ۔ چوم کر تعویذ دیر تک سرور، چوم کر تعویذ دیر تک سرور، دیر تک روتے رہے، چوم کر تعویذ دیر تک سرور، دیر تک روتے رہے، بائی کے لفظوں میں یاد جانے کیا کیا آ گیا، بائی کے لفظوں میں یاد جانے کیا کیا آ گیا، بارے دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
وعجل فرج اگر امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھنا ہے تو اس خطے میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ چند ہی دنوں میں کتنے مسائل آن پڑے. جس کے سامنے جوان بیٹے ہم شکل رسول علی اکبر کے سینے برچی لگی. جس کے سامنے جوان بیٹے ہم شکل رسول علی اکبر کے سینے پر برچی لگی ہو اور جوان قاسم شہید کیے گئے ہوں. اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو قلم کیے گئے ہو. جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو قلم کیے گئے ہو. جس کے 6 مہینے علی اصغر کے دل میں تیر لگا ہو. اور جس نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو اسے حسین کہتے ہیں. جس کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 گاؤ تلواروں کے ہو. جو ان سب کے باوجود سجدے میں رکھ کر جو کہے سبحانہ ربی الاعلیٰ اسے حسین کہتے ہیں. کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی سے حسین کہتے ہیں. جو سورہ فجر میں اس طرح بیان ہوا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیونکہ نفس مطمئنہ صرف معصومین علیہ السلام کے نفس ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی کتنے مشتاق کے دیدار ہوں گے خدا بھی حسین کے، کہ کہتا ہے اے حسین اے مطمئن نفس، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اس حالت میں پلٹ کر جنت میں داخل ہو جا. بر محمد وآل بیت محمد صلوات اللہ. جزاک اللہ. برادران گرامی اونا کی میخانه مخصوصا اونا مد نظر داشته باشن که مجلس هم شد نیست، لہذا وقت ترکیست مد نظر داشته باشن. یعنی برای منبر ما دعوت میدم برادر ارشاد را که بسیار عرصه بعد برای ارشاد را برای عزاداری که رسمو در فرش ازار شریک است، مسافر است، رای دورم در برای صحت و سلامتی از جوان با آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد والے بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں.
माशाल्लाह मारे अर्ज़ कर्ब व बला मैं हुसैन हूँ मैं मारे अर्ज़ कर्ब व बला मैं हुसैन हूँ मैं मारे अर्ज़ कर्ब व बला मैं हुसैन हूँ इस पूरी कायनात में शबीर के सिवा गुजरे बहुत वलियों नबी आली मर्तबा लेकिन ये कोई कह न सका मैं हुसैन मारे अर्ज़ कर्ब व बला मैं हुसैन राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है जो चाहे जिसको कर दूं अता मैं हुसैन माशाल्लाह अरे वो बला मैं हुसैन हूँ मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया कर्जा उतार दूंगा तेरा माशाल्लाह मैं मारे अर्ज़ कर्ब व बला मैं हुसैन हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे सुभान अल्लाह दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के शाम कुफा कर्ब व बला हम बुला नहीं सकते अज सकीफत आई दम खैर से नहीं पहुँचे जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से एक एक चुकाएंगे सुभान अल्लाह एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर मनसबे नबूवत पर सैयदा की इस्मत पर मुर्तजा की अहमत से मुत्तसिल नियाबत पर जिनको शक है बारा पर बारवे की गैबत पर सभी मार खाएंगे सभी मार खाएंगे जब इमाम आएंगे नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे नाम पर सहाबा के काम मुश्किलों जैसे नाम पर सहाबा के
जब इमाम आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह وعليكم السلام السلام عليكم ماشاءاللہ خداوند توفیقات خیر شما اضافه کنه. یعنی در نمبر ما دعوت میدم برادر ضیای دلی را نامه مرثیه بخوانم بر محمد و آل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بارے نگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. بسم الله. بطوری مرثیہ پیش ہوں. بسم الله. بارك صلوات پیش کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قافلہ لٹ گیا اما میرا لشکر نہ رہا. اما نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا. رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. اور اب دم زب ہائے پورے میرے ارمان کرنا. عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشان رکھنا. جاؤ کہ نہ بغیر کرو. دیکھو نہ اماں کہ اب لال تیرا زین پہ اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ دیر کرو. دیکھو نہ اماں اب لال تیرا زین پہ اور نہ زمین پر. آپ آئی ہے اماں میں سلامی کو لوٹا ہے. درد کلیجے میں جھوٹنے نہیں دیتا. حسرت تھی تیری پہلو میں دم میرا نکلتا. میں چین سے سو جاتا تیری گود میں مادر کہ اب لال تیرا زین پہ اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ دیر کرو. دیکھو نہ اماں اب لال تیرا زین پہ اور نہ زمین پر. کچھ دیر میں نیزے پہ رکھا ہوگا میرا سر. نہ دیکھو نہ اس وقت مجھے مادر مزتر. چل جائے گا اس وقت تیرے قلب پہ خنجر. گھوڑے ابھی گھوڑیں گے میری لاش کے اوپر کہ اب لال
अम्मा अब लाल तेरा ज़ीन पे और ना ज़मीन पर मैं सुबह से तासर उठाता रहा लाशे दामन में चुने कासिम नौशाद के टुकड़े लिपटा वली अकबर का कलेजा तासीना से अम्मा मेरे चेहरे पे खूने अली असग़र के अब लाल तेरा ज़ीन पे और ना ज़मीन पर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हाजिया खुदावन आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए यानी मेरे मरसे खानी माँ दावत में तो नजम असगर रहा क्यों ना अगले मिंबर बाया बिरादर नजम असहम असगर अबा दानी दाखिली दरवाज़ा या गैलान दान दाखिली दरवाज़ा अच्छी नफर इस्तादा है अजना गुजारिश मुश्किल की दाखिली अज़ाखाना तशरीफ़ दاشته باشه برادران گرامی दान दरवाज़े दाखिली की इस्तादा هستیم و شما گزارش است که داخلی अज़ाखाना तशरीफ़ بیارید ور محمد والے بیت محمد صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाह कासिम जगरे घोर सिता मौत का पहरा कासिम जगरे घोर से ता मौत का पहरा ताखू में डूबा हुआ वो चांद सा चेहरा चलनी तबदन तीरों से हर जख्म तगहरा चलनी तबदन जख्म से तीरों से हर जख्म तगहरा खूसर से बहा बन गया एक लाड़ियों का सेहरा मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अकबर कल होशे की आबाद तक पहुँच गया अकबर कल होशे की आबाद तक पहुँच गया दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया अकबर कर होशे ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर ज़ैनब का खून खाके ज़ैनब का खून खाके शिफात पहुँच गया अकबर का लहू लैलाए रोके कहती थी अकबर कहा तुम लैलाए रोके
فدا تک پہنچ گیا اکبر کلہو شہری آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو سینے میں نیزہ توڑ اللہ اکبر سینے میں نیزہ توڑ کہ کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کہ کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا کہ ایک لمحے میں چھوٹے سے وقت میں کیا سے کیا ہو گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر اکبر کلاشالے اکبر کلاشالے ابا تک پہنچ گیا اکبر کلہو شہری جس ہاتھ نے گرایا تاہم شکل مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تاہم شکل مصطفیٰ نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہری برچی گڑی ہوئی تھی تو قاصد بھی آ گیا برچی گڑی ہوئی تھی تو قاصد بھی آ گیا صغرا کا انتظار صغرا کا انتظار قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہری ابا تک پہنچ گیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہمارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماشاءاللہ تعداد شما زیادہ لیکن جواب سوال بسیار کمزور است آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیز بیشتی قبلہ رما بلے ممبر بیخر چنا خطاب کرنا آپ کی اجازت سے کچھ مصرے تبرکن پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ
خدا نے جس کو حقیقت میں بندگی دے دی تو اس کو حال محمد کی نوکری دے دی. تمام دولت دنیا حقیر لگنے لگی خدا نے جب سے محمد کی دوستی دے دی. نبی کے دین کا مرجا رہا تھا گلدستہ، نبی کے دین کا مرجا رہا تھا گلدستہ، تبسم علی اصغر نے تازگی دے دی. ظلم کی ضد پہ محمد کا دین جب آیا، مجھے چراغ نے سرور کی روشنی دے دی. ہمارے اشک سے آنکھیں بھی خوف کھانے لگے، غم حسین نے طاقت و مانوی دے دی. کریں گے رشک مقدر پہ میرے ہنس و ملک، کریں گے رشک میں مقدر پہ میرے انس و ملک، جناب جون نے مجھ کو جو نوکری دے دی. خدا کے عشق میں جس نے بھی جان کی قربان، حیات اس کو خدا نے بھی دائمی دے دی. زمین وہ جو رسولوں کو راس نہ آئی، زمین وہ جو رسولوں کو راس نہ آئی، وہاں کی خاک نے دنیا کو زندگی دے دی. محمد والے بیت محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد واجب فرجو. جوانا ایسی پیش کی مجلس شروع شن امنا کی دان دروازہ استاده ہے، از نام گزارش موشه که داخل باییم. امو جوانا کی دان دروازه استاده ہے، سوای امنا کی سبیل زدن دیگر شما مهربانی کرده داخل تشریف باییم. یعنی برای مجلس خطاب کدو ما دعوت میں جنبلے ممبر شاعر اہل بیت و ذاکر اہل بیت وقی عباس جری آف انڈیا را جناب مجلس خطاب کرنا بر محمد والے بیت محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہماری دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی مدد. رحم اللہ من قارئ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
اس بات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تقریباً 8:30 بج رہے ہیں اور انشاءاللہ کل کی اور آئندہ مجلس بھی رائٹ ٹائم اسی طرح سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو بغیر چیخے چلائے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ سے بات کرتے ہوئے آگے آ جائیں سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو بلال بھائی ہماری جو ہے گفتگو ہو رہی تھی پہلی محرم سے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کے ذہن میں. ارشاد ہوتا ہے کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری مراسم، میری زندگی، میری موت سب اللہ کی ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ انعام یعنی جانور یا کہتے ہیں جس سے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے کہلوا دیا کہ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری مراسم، زندگی، موت سب کچھ اللہ کی ہے. یہی ہے توحید. جی جلیل بھائی آپ کو مشکل ہے تو آپ بارش لگ کے بیٹھ جائیں گے. رضو بھائی بات کا آغاز کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ نے کہلوا دیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے اور یہی ہے توحید اور یہی ہے ہماری ٹیگ لائن، یہی ہے لائف. بسم اللہ. اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا اسی مشن کے لیے بھیجا. جتنے ائمہ کو بھیجا، جتنے اصفیاء کو بھیجا، جتنی کتابوں کو بھیجا، جتنے صحیفوں کو بھیجا، سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو خدا تک لے جائے. انبیاء بھی اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں. ابراہیم علیہ السلام اگر اس لیے آئے ہوتے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں تو اپنی شجاعت کے ذریعے لوگوں کو مروب کر کے خود سے جوڑ لیتے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ اللہ کی طرف بلایا. باقی ائمہ کا بھی مسئلہ یہی ہے، ائمہ اپنی طرف بلانے نہیں آتے بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. تو ہم نے شروعات میں بات یہ کہ ہم ائمہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم خدا کی معرفت حاصل کر پائیں. یہاں پہ ہم نے ابتدا میں جس میں بات کی کہ حضرت ابو ذر جو اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے اہل بیت کے عاشق تھے، انہوں نے قیام کر دیا نظام توحید کے مخالفین کے خلاف. فقہی مسئلہ یا کلامی مسئلہ تو نہیں تھا، توحید کا نظام توحید تھا. وہاں پہ نظام توحید کے مخالفین کے خلاف قیام کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوا کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو بن جائیں گے، ہیرو نہیں بنتے، قربانی دینی پڑتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو ایگزیل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، شہر بدل کر دیا گیا، اعلان ہو گیا. یہاں پہ مولائے کائنات آتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں اگر امام سے ملاقات ہوتی تو شاید کہتے مولا ہماری مدد کر دیجئے، آپ ہمارے امام ہیں، زندگی بھر آپ کی تعریف کریے، آپ مدد نہیں کر رہے. لیکن ابو ذر کا معاملہ یہ نہیں ہے. ابو ذر کہتے ہیں فرمائیے مولا. تو امام نے فرمایا ابو ذر جس کے لیے قیام کیا ہے اسی پر بھروسہ کرو. جس کے لیے قیام کیا ہے اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر اعتماد رکھو، اسی پر توکل کرو. اس کے لیے اب کیسے توکل کریں؟ اس کے لیے ہم نے قرآن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے واقعے سے سہارا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ کیسے توکل کیا. توکل کا طریقہ ہم نے اس طرح سے کیا دانیال بھائی کہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا. جب جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ لوگ انعام دیں گے یا سزا دیں گے؟ سزا دیں گے. سزا کے لیے یہ ہوا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کی توہین کی گئی ہے تو ہم انتقام لیں گے. انتقام ایسا لیا کہ 40 دن تک ایندھن جمع کیا جا رہا ہے، ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا. اور جب ایندھن تیار ہو گیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو سوال یہ ہوا آگ میں پھینکیں گے کیسے؟ بھائی پرند بھی آس پاس سے گزر نہیں سکتے چونکہ 40 دن ایندھن جمع ہوا ہے تو کتنا بڑا اہتمام ہوگا. تو یہ منصوبہ بنایا گیا کہ منجنیق بنائی جائے، اس کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا. اب ابراہیم منجنیق سے نکل چکے، ابھی آگ اور ہوا کے درمیان ہے. سوچ کے بھی انسان کے ہوش اڑ جائیں گے. آسان منزل نہیں ہے، بہت سخت آزمائش ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی بزرگ ہو زندگی گزار چکی ہو، چلو 70 سال ہو گئے، مرنا تو ہے، آگ میں جل کے مر جائیں گے. 26 برس کا جوان، 26 برس کا جوان ہے. تو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو ملائکہ کی صفوں میں کوہرام مچ گیا. زمین و آسمان فریاد کرنے لگے اللہ تیرا خلیل ہے، یہ جل جائے گا. اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ تم جو کر سکتے ہو کر کے دیکھو. جبرائیل نے کہا پروردگار اجازت دے دے میں بچا دوں گا. اللہ نے کہا جاؤ روح الامین جاؤ. جبرائیل آ گئے.
ابراہیم سے کہا اللہ کے خلیل تم پر ہمارا سلام ہو. ابراہیم نے کہا کہ امین خدا تم پر سلام ہو. تو جبرائیل نے کہا کہ خلیل یا ابراہیم مدد چاہیے, آگے بگڑنے والے ہیں ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے توکل. اللہ پہ بھروسہ کرے تو کیسے کریں؟ کسی وسیلے پہ بھروسہ نہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. اور اللہ کی ذات کا بھروسے کا ہی نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بہترین نتیجہ ہوتا ہے. ہم ذاتی وسائل دیکھتے ہیں, ذاتی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, بہت ظاہری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے تو ہم ہار جائیں گے, ہمارے پاس لوگ کم ہیں تو ہار جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جنگ خندق میں پیغمبر اسلام خندق کی کھدائی کر رہے تھے. ہمارے تصور یہ ہے کہ مولوی کا مطلب ہے کوئی الگ کیٹیگری ہو گئی, الگ مخلوق ہو گئی, نہیں. پیغمبر یعنی کائنات کا افضل ترین شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اتنا بلند کوئی شخص پیدا نہیں ہوا, خود کھدائی کر رہے ہیں. پتھر پر کدال لگی, چنگاری لگی. اس زمانے میں دو بہت بڑی طاقتیں ہیں, برطانیہ اور امریکہ, دو بہت بڑے سپر پاور ہیں. تو تاریخ میں جو ہے نا پاور از ناٹ ایٹرنل, پاور بدلتی رہتی ہے. آج آپ حاکم ہیں, کل کو وہ حاکم ہوگا, پرسوں کو کوئی اور حاکم ہوگا. تو پاور بدلتی رہتی ہے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ صحیح ہے. اس سے پہلے جو ہے نا برطانیہ سے پہلے عراق یا بغداد جو تھا نا دنیا کی دارالحکومت تھا, سپر پاور بغداد تھا ایک زمانے میں. پاور بدلتی رہتی ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں دو سپر پاور تھی, ایک تھی روم, ایک تھی فارس. آج کے زمانے میں آپ کہہ دیجیے اٹلی یا ایران, دو سپر پاور تھے. رسول اللہ کے پاس حالت یہ ہے کہ خود کھدائی کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے, پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہے. پتھر پر کدال لگی, چنگاریاں نکلی دو. تو پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان قریب ہم روم اور فارس پر غالب آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دیکھ لیجیے آپ, بہت زیادہ وقت نہیں گزرا, مسلمانوں نے روم کو بھی فتح کر لیا اور فارس کو بھی فتح کر لیا. تو ہم ظاہری اسباب کو نہ دیکھیں, ہم دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, یعنی تم صبر کرو اور ہم تمہیں ثواب دیں گے. یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے. اس میں کہیں ثواب کا لفظ آیا, ان اللہ مع الصابرین, یہ ثواب کا لفظ آیا, جنت کا لفظ آیا. اللہ کہہ رہا ہے تم صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ورنہ ابراہیم کا اپنی حکومت کے خلاف, اپنی قوم کے خلاف کھڑا ہونا آسان کام نہیں تھا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا میرے ساتھ خدا ہے. تو بہرحال ابراہیم بچ گئے. اگلے دن کی مثال ہم نے دی ہارون مکی کی. ہارون مکی ہمارے امام کے پاس آئے, امام نے کہا ہارون تنور میں ڈوب جاؤ. ہارون نے اطاعت کری, نتیجہ یہ ہوا کہ ہارون صحیح و سالم رہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کہی کہ ولی خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے, ولی خدا سے دشمنی خدا سے دشمنی ہوتی ہے. تو یہاں تک بات ہم تک سب تک پہنچ گئی. تو آپ سوال پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج. تو اس کے بعد کل کی مجلس میں جہاں تک ابھی عرفان بھائی بات جو ہوتی ہے وہیں سے آگے ہم بڑھا رہے ہیں. جہاں تک تو بات ہوئی اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ بات کریں سب ولی کیا ہوتا ہے. تو مشکل یہاں پہ یہ آ گئی تھی کہ بھائی ولی کیا ہوتا ہے. تو جواب آیا تھا, رجب بھائی نے ہمارا جواب دیا ولی کی معرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی. تو یہاں پہ ہم نے مثال دی کہ ایک صاحب تھے عالم دین کے پاس گئے, اور مولانا صاحب اپنے ایک لفظ استعمال کیا تھا مجلس میں, اطرت. یہ اطرت کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا اطرت کا مطلب ہے ضروریات. یہ جوان کہا تھا مولانا پہلے تو مجھے ایک لفظ نہیں پتا تھا, آپ دو نہیں پتا اطرت, اب مجھے دو لفظ نہیں پتا. تو مشکل اور بڑھ گئی. تو سوال یہ آ رہا تھا ولی کسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا ولی کی معرفت. اب پہلے لفظ ولی نہیں پتا تھا, اب مشکل یہ بڑھ گئی کہ معرفت کسے کہتے ہیں. صحیح الفاظ کو سن کے ہم آگے نہ بڑھے کہ لفظ کو غور و فکر کریں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں معرفت ہو تو کیسے ہو, کس طرح سے, چونکہ ہم سب کو خدا کی طرف جانا ہے. صحیح ہے, اور خدا کی طرف ہمارا رخ ہوگا تو ہم پہچانے تو صحیح خدا کیا ہے. بالکل بالکل, ہم خدا کو پہچانے. تو سوال یہ ہے کہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا, عام فہم زبان میں بات. تو ہم خدا کو پہچانے کیسے؟ تو خدا کو پہچاننے کے 4 طریقے. بسم اللہ. 4 آسان طریقے خدا کو پہچاننے کے. چونکہ
किसी से आप मोहब्बत करेंगे तो तभी तो कर पाएंगे जब आप उसे पहचानते हैं। पहचाने बगैर आप मोहब्बत नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्री है यहाँ तक मुत्तफिक है सब? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अब हम पहचाने खुदा को कैसे? तो उसका 4 तरीके हैं। पहले तो ये मिसाल के तौर पे मेरा नाम है जरी, ये मेरी पहचान का जरिया है। जरी लफ्ज से मुझे पहचाना जा रहा है, ये है मेरा इस्म, मेरा नाम। जरी का मतलब होता है बहादुर। बहादुर। लेकिन मेरे माँ बाप ने नाम जरी रख दिया, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं बहादुर हूँ। ठीक है? एक इंसान का नाम है जमाल, जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो। ठीक है, हमारे साथ तो ये माँ बाप ने बच्चे के पैदा होते ही नाम रख दिया, वो तो बात तो पता चलेगा बच्चा बहादुर है या बुज़दिल है। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह के जो नाम है वो सब उसकी जात की काशी करते हैं। बेशक बेशक। अगर अल्लाह का नाम रहमान है तो उसकी रहमानियत की सिफत का इजहार कर रहा है। अगर अल्लाह का नाम रब है तो वो उसकी सिफत की इजहार के लिए है। ठीक, अल्लाह के तमाम अस्मा वो उसकी जात को पहचानने का बेहतरीन जरिया है। फिर यहाँ पे हमने एक बात करी कि एक जुमला हमारा अक्सर इस्तेमाल होता है, अली इसमें इलाही है। आप सबने सुना होगा अली इसमें इलाही है, यानी अली जो है वो अल्लाह का इसम है। तो अब सवाल ये हुआ भाई कि अली इसमें इलाही है, मतलब मौलाए कायनात इसमें इलाही है या मौलाए कायनात की जात इसमें इलाही है? दो अलग चीजें हैं ना। लफ्ज और लफ्ज के पीछे की हकीकत। मैं जरी नहीं हूं, मेरा नाम जरी है। जरी एक लफ्ज है, जीम रे ये लफ्ज हो गया। लफ्ज और लफ्ज के पीछे की हकीकत दो अलग चीजें होती हैं, या हम थोड़ा सा मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक, तो अली की जात इसमें इलाही है या अली का नाम इसमें इलाही है? तो इसम देखिए किसे कहते हैं? इसम कहते हैं जिसके जरिए पहचाना जाए। सही, मौलाए कायनात के जरिए खुदा को पहचानेंगे। मौलाए कायनात जाते हक के बसर है। बेशक। इनके करम को देखना, खुदा का करम समझ में आएगा। इनके दिल को देख लेना, खुदा का दिल समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मौलाए कायनात की जात है इसमें इलाही। जब बात यहाँ तक आ गई तो एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आसानी से पेश करूँगा। वो ये एक तो जात हक और एक जात हक का नाम है, एक अल्लाह की जात और एक अल्लाह का नाम। तो इमाम फरमाते हैं उसूल काफी में हदीस है कि जो इंसान नाम की परस्तिश करता है, जो इंसान अल्लाह के नाम की इबादत करता है, वो कुफ्र करता है। वो कुफ्र करता है। बहुत बारीक बात है ये भाई। अल्लाह का तो नाम है, नाम है ठीक है, लेकिन इबादत अल्लाह के नाम की नहीं होगी, उसकी जात की होगी। दूसरा फरमाया बाज लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के नाम और जात दोनों की इबादत करते हैं। फरमाया ये शिर्क है। नाम की इबादत नहीं करनी, उसकी जात की इबादत करनी है। एक वो है जो जात की इबादत करता है, ये है अहले तौहीद। तो ये बारीक चीज है। हम समझते हैं कुछ अल्फाज हैं, अल्फाज के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्फाज नहीं, अल्फाज के पीछे की हकीकत। अल्फाज कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पर लब्बैक या हुसैन हम कह रहे हैं, तो ये लफ्ज है। इमाम हुसैन की बारगाह में या इमाम हुसैन की मिशन में अपने वजूद के साथ हाजिर हो जाना, ये है लब्बैक। माशाल्लाह। अल्फाज अलग होते हैं और मफहूम अलग होता है। आप सलवात पढ़ देंगे और बच्चों को तो पहली चीज तो ये हुई कि अल्लाह को अल्लाह के नामों के जरिए पहचानिए। अल्लाह का हर नाम उसकी जात की अक्कासी करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अल्लाह के नाम मैं कहाँ से ढूंढूं, कहाँ लिखे हुए मिलेंगे? तो आसान तरीका ये है कि कुरान मजीद आप पढ़िए, ठीक है? और एक और शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, दुआए जोशन कबीर में अल्लाह के नामों के अलावा कुछ नहीं है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ अल्लाह के नाम है। आप एक मरतबा जिंदगी दुआए जोशन कबीर को पढ़ लीजिए समझ के, तो उसके बाद आप खुदा के आशिक हो जाएंगे। बेशक बेशक माशाल्लाह। क्योंकि खुदा हमारी जरूरत है। खुदा हमारा तबीब भी है। देखिए माँ तो हमसे बहुत कम मोहब्बत करती है। अगर हमने खुदा की मोहब्बत देख ली ना तो हमें एहसास होगा माँ तो कुछ मोहब्बत ही नहीं करती हमसे, खुदा इतना मोहब्बत हमसे करता है।
اس کا ہر نام دیکھیے آپ، طبیب، حبیب، رقیب، کیا کیا کتنے خوبصورت نام ہے اس کے. بہرحال پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ ہم خدا کے ناموں کو سمجھیں. اگر ایک بار بھی ہم نے قرآن کریم پڑھ لی تو ہم خدا کے عاشق ہو جائیں گے، خدا کے دیوانے ہو جائیں گے، اور ہمیں خدا کے علاوہ ہر چیز حقیر لگنے لگے گی. اتنی حقیر لگنے لگے گی کہ مولا کائنات دعائے قبیل میں فرماتے ہیں پروردگار جہنم کی آگ تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن جدائی برداشت نہیں کر سکتی. یا امام حسین علیہ السلام مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں الہی حبلی کے مالا لکھتا ہے پروردگار میں سب سے کٹ کے تیرا ہونا چاہتا ہوں. محبت جو ہے نا وہ تنہائی مانگتی ہے، میں سب سے کٹ کے تیرا ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ہے محبت. اس لیے چونکہ ان کے پاس معرفت تھی خدا کی، تو پہلی مشکل تو آسان ہوئی کہ معرفت خدا کی کیسے حاصل کرنی ہے، خدا کے ناموں کے ذریعے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کے مولا اور آقا امیر المومنین حضرت علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. صحیح. یعنی ایک انسان بولے گا تو وہ صرف پیسے کی بات کر رہا ہے، آپ سمجھ دیں گے یہ آدمی پیسے کے پیچھے لگا رہتا ہے. ایک آدمی ہے جو صرف منصب کی باتیں کر رہا ہے، عہدے کی بات کر رہا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ جاہ طلب ہے. ایک آدمی صرف خدا کی بات کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے یہ ولی خدا ہے. ٹھیک ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پہچانے جاؤ. اچھا تھوڑا سا پلٹ کے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیا سنو تاکہ پہچان سکو، سنو تاکہ پہچان سکو. بات وہی ہو گئی نا بھائی. ہم بولیں گے تو لوگ پہچان پائیں گے، آپ سنیں گے تو آپ پہچان پائیں گے میرا مزاج کیا ہے. بات یہ ہو گئی نا، سنو تاکہ پہچان سکو. اب یہ دیکھیے آپ، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہم اگر اس کلام کو پڑھیں گے تو ہم پہچان پائیں گے خدا کیسا ہے. اتنا آسان کام ہو گیا بھائی، خدا کو پہچانیں گے. اور یہ بھی خدا کا احسان ہے. اگر اللہ قرآن مجید نازل نہ کرتا تو ہم شکایت نہیں کر سکتے تھے تو انہیں نازل کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء بھی بھیج دیے تھے، عقل بھی دی تھی. یہ اس کا احسان ہے. ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے بے وقت انسان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، یہ اس کا احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ سے گفتگو. اور دیکھیے گفتگو جو ہوتی ہے نا تنہائی میں اچھی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کو تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے عجیب کتاب بنا دیا ہے. نازل کا مطلب ہے اتارنا. اللہ کے علم تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہمارے لیے کتاب نازل کرنی تھی تو ہماری سطح کی، ہمارے لیول کی کتاب ہوگی نا. تو اللہ نے آسان بنا کے ہمارے لیے اتار دیا. مثالیں آسان تھی. سورج کی مثال، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ سورج کو دیکھتا ہے، اس کے نکلنے کو، غروب ہونے کو دیکھتا ہے. زمین سے پودوں کا اگنا، پڑھا لکھا انسان بھی دیکھتا ہے، ان پڑھ بھی دیکھتا ہے. شہر میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے، گاؤں میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے. اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے زور لگا کے اسے پھر واپس اوپر پہنچا دیا. ہم نے بحث کر دیا تعبیر کا مسئلہ یہ ہے اور کنایے کا مسئلہ یہ ہے، متشابہ کا مسئلہ یہ ہے. اللہ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے نا. تو ہمارے شعور کے مطابق ہونا چاہیے نا. بھائی میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، صحیح، میں خالص ہندی میں اگر بات کروں تو آپ کہیں گے بھائی مجلس ہمارے لیے ہوئی تھی کسی اور کے لیے ہوئی تھی. یہی بات ہوگی نہیں ہوگی رضا بھائی؟ بالکل. اس لیے تو جس سے گفتگو کی جائے گی اس کی زبان میں ہوگی نا. قرآن مجید مولویوں کے لیے آیا ہے یا ہم سب کے لیے آیا ہے؟ سب کے لیے آیا ہے. تو ہم خود پڑھیں تو اب آپ شکایت کریں گے کہ اللہ نے مشکل نازل کیا ہے، یہ کہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. ہم تھوڑا سا آپ کو الگ ماحول میں لے کے چلتا ہوں اور آسانی سے توجہ بھی آپ کی انشاءاللہ بڑھ جائے گی. بسم اللہ. ایک صاحب تھے، نصیب سے شادی ہو گئی، روزگار تھا نہیں. نصیب سے شادی کو روزگار نہیں تھا. نصیب جو ہوتا ہے نا تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال ان کی شادی ہو گئی، شادی کے نصیب سے نوکری بھی لگ گئی فوج میں. چلے گئے، شادی ہوتے ہی 3-4 دن بعد سرحد پہ. اب بتائیے بیوی کے نصیب بنا یا پھوٹ گیا؟ آسان گفتگو ہو رہی ہے تو بیوی پریشان ہوئی. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس سے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تھا. برابر کے مدرسے سے مولوی صاحب کو بلایا. مولوی صاحب
خط لکھ دیجیے میرے شوہر کے لیے کہ نوکری تو ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے تو نوکری ہوتی ہے، تم وہاں پڑھے ہو میں یہاں پڑھی ہوں، کیا زندگی ہے، کیسی زندگی ہے، زندگی سے فائدہ کیا ہے، تمہارے جیتے جی میں بیوہ ہو گئی۔ مولوی صاحب نے خط لکھ دیا۔ اب اس نوجوان فوجی کو جب خط ملا تو بہت رویا۔ آپ دیکھیں کس لیے رویا، میسج ہے، آپ ایسے چاہے سن لیجیے گا، بہت آسانی سے بتا رہا ہوں۔ بہت رویا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی، میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ کہ بھائی تیری ہی بیوی ہے نا؟ وہ کہا میری بیوی ہے۔ تو شوہر ہے اس کا، کہا شوہر ہوں۔ کہ تجھ سے طلاق ہونے کے بعد کسی اور سے ہم ہو گیا؟ کہ نہیں، وہ میری زوجیت میں ہے۔ تو بیوہ کیسے ہو گئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا بیوہ کیسے ہو گئی، مگر مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ مولوی صاحب نے لکھا ہے تو میں کیسے مانوں گا؟ مولوی صاحب کہاں سے لکھ دیں گے؟ مولوی صاحب نے لکھ دیا بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہو گئی، میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے، بیوی بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کے خلاف کیسے چلے جاتا ہوں؟ تو یہ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری ذمہ داریاں مولوی صاحب کے سر پر ڈال دی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا ہماری خود کی ذمہ داری ہے، آسان زبان میں قرآن مجید آیا ہے۔ اس زمانے میں خاص کر کے کسی بھی زبان میں، عربی، فارسی، ہندی اور کسی بھی زبان میں ہم چاہیں تو قرآن مجید مل جائے گا، آسان سے ایپس بھی بن گئی، ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید۔ اور قرآن مجید اتنا بڑا سہارا ہے کہ ہر مصیبت اور ہر مشکل کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک ایک جملہ اتنا سہارا دیتا ہے کہ انسان دیکھ کے بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا امام علی بن حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا قبرستان بن جائے، پوری دنیا قبرستان بن جائے، پوری دنیا میں ایک انسان بھی نہ ہو، نہ مرد ہو، نہ عورت ہو، نہ بچہ ہو، نہ بوڑھا، کوئی بھی نہ ہو، اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہے منزلت قرآن مجید کی، یہ ہے قرآن۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ذہن میں ہمارے ہوا بٹھایا دیا گیا ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے، بڑی بھاری کتاب ہے اور آسان ترین کتاب ہے۔ خدا ہم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ہم سے گفتگو کرے کس زبان میں کرے گا؟ ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے تو ہم اس سے کس زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ دقیق اردو میں، دقیق فارسی میں، کس زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ آسان زبان، آسان اردو میں بھی بات نہیں کرتے، اطلاع کے بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ پائے۔ اللہ ہم سے محبت سے گفتگو کرا قرآن مجید کے ذریعے، تو ہم محبت کی زبان کو سمجھے، قرآن سے استفادہ کریں۔ اور جس کے پاس قرآن ہوگا نا، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، اور وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کا مسئلہ ہو، صرف دنیا آخرت۔ اچھا پھر دنیا لفظ کیوں آ گیا؟ تصور تو ہمارے دماغ میں یہی اٹھایا گیا ہے دین آخرت کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف آخرت نہیں، بلکہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ اگر یہ دین آپ کی دنیا نہیں بنا سکتے تو یہ آخرت بھی نہیں بنا پائے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کون سی ہے؟ دنیا۔ تو آپ کو نظر آئے گا نا کہ کھیتی صحیح بھی ہے یا نہیں؟ سلوات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو بہرحال قرآن مجید بہت وسیع موضوع ہے، اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز معرفت کا ذریعہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام، اللہ کے اسم، اس کے اسماء کے ذریعے اسے پہچانے۔ دوسری چیز قرآن کریم، اس سے ہم مطالعہ کریں، استفادہ کریں، کسی زبان میں پڑھیں، کیونکہ پڑھ کے سمجھنے کا سبب زیادہ ہے، اور ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزہ بھی آئے گا، ایسا نہیں کہ ہم بور ہوتے، بہت اچھا لگے گا۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یا ایک شعر اور تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یا شعر ہے کہ علامہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو۔ تو شعر اچھے ہیں، ایسے شعر ہیں، گئے سے شعر ہیں، مزہ آیا ہوئے شعر، اچھے شعر ہیں۔ علامہ اقبال کیسے شعر تھے؟ ایسی جو کام چلاؤ تھے،
بڑے شہر تھے. اچھا کبھی ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی آپ کی؟ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ ساتھ میں بیٹھ کے چائے وائے پی ہو, کچھ بات ہوئی, گپ شپ ہوئی ہو؟ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. بلال بھائی آپ کہہ رہے ہیں اچھی شاعر, تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ شاعری دیکھیے شاعری سے آپ نے پہچان لیا کہ وہ کس پائے کا شاعر تھا. آپ نے ایک شعر پڑھا اور آپ نے کہا کہ یہ شاعر محقق ہے, یہ شاعر محقق ہے, یہ شاعر فلسفی ہے, یہ شاعر حکیم ہے. آپ نے اس کی مخلوق کو دیکھ کے پہچان لیا, اس کی خلقت کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اتنے بہترین مثل خلق کرنے والا خالق کتنا بہترین ہوگا. یہی بات ہے نا. تو پوری کائنات کو دیکھیے آپ نے جس طرح مصروں کو دیکھ کے مصروں کے خالق کو پہچانا کہ یہ واقعی پائے درجے کا شاعر ہے, اسی طرح سے آپ کائنات کو دیکھیے, خدا کو پہچانیے. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی آیت اور خدا کی نشانی ہے. کہ سورج کے نظام کو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا خدا کتنا عظیم ہوگا. کہ زمین کے نظام کو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا خدا کس قدر عظیم ہوگا. ہم اپنے جسم کو دیکھیں, اپنے وجود کو دیکھیں, جب اندازہ ہو جائے گا خدا کتنا عظیم ہے, کتنا حکیم ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے. غور اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لا یعنی چیزوں میں, غیر ضروری چیزوں میں اس قدر غرق ہو گئے کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں. اور ہم اپنے بارے میں بھی غور و فکر نہیں کر پاتے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے تو سزا یہ ہوگی تم خود کو بھی بھول جاؤ گے. خدا کو یاد رکھو گے تو تم اپنے آپ کو بھی یاد رکھو گے, اور یہ بھی ہوگا کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو بہرحال آپ سے بات پڑھ دیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہرحال ہم خدا کو پہچانے, کیوں پہچانے میں فائدہ کیا ہوگا خدا کو پہچان کے؟ فائدہ ہونا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, کاروبار کی, گھاٹے اور فائدے کی بات کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بزنس اسٹڈی تو نہیں ہے قرآن مجید. تو یہ کیا ذکر آ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے فائدے میں؟ یہ اللہ ہم سے کہیں اللہ میاں ٹھیک ہے بھائی, ہم ہدایت دینا, ہمیں فائدہ اور گھاٹے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ تم اوور آل اپنی زندگی کا اینالیسس کرو, تجزیہ کرو کہ تم فائدے میں ہو یا گھاٹے میں. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے, ہر چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے. تم دیکھو کہ اپنے ہدف کے نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ کا گول ہونا چاہیے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم مجلس میں آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں رکھ رہے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے, منزل کیا ہے, تو ہم اگر کوئی بھی کام کریں گے تو اس کو کوالٹی نہیں آئے گی, بالکل کوالٹی نہیں آئے گی. بات صحیح ہے نا. کیونکہ اگر ہمیں مقصد معلوم ہے تو ہمارے کام میں کوالٹی ہوگی. مثال کے طور پہ یہاں کے محبان کے بانیان میں سے کسی فرد نے کہا, بچے کو بھیجا, جب بازار سے کچھ کپڑا لے آؤ, ہمیں یہ ہال سجانا ہے, ٹھیک ہے, اشرف ناقد ہونا ہے. وہ بچہ بازار گیا, اس نے دیکھا بھائی کپڑا کیسے چل رہا ہے, صاحب یہ لال کپڑا ہے, یہ پیلا کپڑا ہے, یہ کالا کپڑا ہے. اس نے 100 میٹر لال کپڑا لیا, اس وقت کپڑا وہ لے کے آ گیا. کیا ہوگا؟ آپ خانہ سجائیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں سجائیں گے بھائی؟ آپ نے کپڑا لینے کے لیے اسے بھیجا تھا, بازار سے کپڑا لے کے آ بھی گیا. آپ کہیں چاہتے ہیں کہ بچے کا دل دکھائیں, اس لیے نہیں سجانا چاہتے ہیں. کا مسئلہ یہ ہے کہ عزا خانہ سیاہ کپڑے کے ذریعے سجایا جاتا ہے, یہ اصول ہے نا. کالے کپڑے سے ہم عزا خانہ سجاتے ہیں. تو بچہ لال کپڑا کیوں لایا؟ غلطی کس کی؟ جی بات پہنچ گئی. تو آپ کو یہ, آپ نے اسے یہ نہیں بتایا اس کا مقصد کیا ہے. آپ کا کپڑا لینے کے لیے بچے کو بھیج دیا, بچہ کپڑا لے بھی آیا, تو بیچارے نے محنت بھی کری مگر نتیجہ نہیں حاصل ہوا. لیکن اگر آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں عزا خانہ سجانا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ سیاہ کپڑا لے کے آئے تو ساتھ میں فون بھی کر دیتا کہ ادریس بھائی سیاہ پرچم بھی یہاں پہ مل رہے ہیں, کہیں تو وہ بھی لے لوں میں. اگر مقصد معلوم ہوگا تو کام کی کوالٹی خود بخود اچھی ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم مجھے یاد رکھو.
یا اور آسان لفظوں میں سیدہ زہرا فرماتی ہیں خطبہ فدق میں کہ اللہ نے نماز کا اس لیے حکم دیا تاکہ تم تکبر سے دور ہو جاؤ. اللہ نے روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں مقصد معلوم ہوگا تو ہمارے کام کی کوالٹی اچھی بھی ہو جائے گی اور ہم بور بھی نہیں ہوں گے. اب کوئی آپ سے کہے صاحب جوشن کبیر پڑھ لو, آپ کہیں گے لائیے دکھائیے کہاں ہے, ایک پیج, دو پیج, 4 پیج, 17 پیج ہیں. یہ کہیں گے نا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں پڑھنا کیوں ہے, لیکن آپ کو بتا دیا جائے اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں تو آپ کو ہر صفحہ پڑھنے میں مزہ آئے گا. بے شک بے شک, کیونکہ آپ کو مقصد معلوم ہے. تو اگر ہمیں مقصد معلوم ہو جائے تو ہمارے کام میں بہتری آئے گی, کوالٹی بھی مزہ آئے گا, اور ہم تھکیں گے بھی نہیں, ہم تھکان بھی محسوس نہیں کریں گے. تھکان ہم اس لیے محسوس کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ صاحب مولوی صاحب نے کہا تھا یا ہماری والدہ نے کہا تھا کہ صاحب عباس صاحب نے کہا تھا, اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہماری نماز میں وہ کوالٹی بھی نہیں ہے اور وہ مزہ بھی نہیں ہے اور ہمیں تھکان کا احساس بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمیں مقصد معلوم ہو جائے تو یہی نماز ہمارے لیے اس منزل پا جائے کہ ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. علی کے پہلو میں تیر لگ گیا, اگر پہلو سے تیر نکالا جا رہا ہے تو علی طرف جاتے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے رک جاؤ جب علی نماز پڑھے, حالت نماز میں تیر کھینچ لینا احساس نہیں ہوگا. اس لیے چونکہ علی کو معرفت ہے, مسئلہ ہے معرفت کا. اگر معرفت ہو جائے نا تو انسان جو ہے نا اس منزل پر پہنچ جاتا ہے, اسے ہر عبادت میں مزہ آتا ہے. تو بہرحال میں مجلس کو میں سمرائز کروں اور باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہو جائے گی, یہیں سے کنٹینیو انشاءاللہ کر دیں گے. کہ پہلی چیز تو یہ ہوئی معرفت کا ذریعہ اللہ کے اسما, اس کے نام, جوشن کبیر اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. اول ہو گیا. دوسری چیز قرآن مجید, اور تیسرا جی اللہ کی خلقت, اس کی نشانات, پوری کائنات کو ہم دیکھیں, ہم خدا کو سمجھ جائیں گے, اس کے نظام کو دیکھیں, اس کی خلقت کو دیکھیں, اسے پہچان لیں گے. چوتھی چیز رہے گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی. بسم اللہ. بہرحال اب یہ دیکھیے آپ کو مزہ آیا گفتگو میں, بسم اللہ بسم اللہ. تو بہرحال ہمیں خدا کی معرفت ہو گئی تو ہم اس کے دیوان ہو جائیں گے, اس کے عاشق ہو جائیں گے, ہمیں بہت مزہ آئے گا. چھوٹے سے زخم پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں میں چھوٹے سے تنکا چلا جائے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. لیکن یہ لوگ مرنے کے لیے بھی آتے ہیں میدان میں, قتل ہونے کے لیے بھی آتے ہیں مقتل میں, اس لیے چونکہ انہیں معرفت ہے. اور اتنی معرفت ہوتی ہے کہ جب امام نے چراغ بجھا دیا تھا نا کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تم چلے جاؤ. جنت کا مسئلہ نہیں, میں فرزند فاطمہ ہوں, میں ضمانت لے رہا ہوں, میں جنت دلاؤں گا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے مگر مسئلہ جنت کا ہوتا تو چلے جاتے, ٹھیک ہے, مگر معرفت تھی. زہیر اور حبیب فرزند رسول ایک بار کا مسئلہ نہیں ہے, 1000 زندگیاں ملیں, 1000 بار قتل کیا جائے, ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے, رات کو ہوا میں بکھیر دیا جائے, مگر پھر بھی آپ کی محبت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے. پھر امام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے. یہ جوان تھے, کچھ بزرگ بھی تھے. امام نے کہا ٹھیک ہے, اب میں واضح کر دے رہا ہوں, کل صبح کو سب قتل کر دیے جائیں گے, کل صبح کو قتل کر دیا گے سب, کوئی نہیں بچے گا. تو یہاں پہ ایک بچہ تھا جو بڑا پریشان تھا, وہ اداس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, پریشان ہے. پھر چچا کے پاس آیا, چچا جان اس بچے کو احساس کیوں ہوا؟ چونکہ کربلا کے شہداء میں جو لوگ گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل میں گئے, ان میں سب سے کم سن بچہ تھا قاسم. حضرت علی اکبر کا تو مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے ہاتھوں پر گئے تھے, سب سے کم سن بچہ ہے قاسم. اسے ذہن میں احساس یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آقا جوانوں سے خطاب کر رہے ہو, شاید مجھے ملوث نظر نہ رکھا ہو. چچا جان کہ میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے, جذبہ دیکھیے. امام نے فرمایا میرے نام تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بابا جان چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. یہ تھا جذبہ. کیوں دی محبت موت سے انہیں؟ اس لیے کیونکہ خدا کو دیکھ لیا تھا.
جب انسان خدا کو دیکھ لے، اس کی معرفت ہوتا ہے، تو انسان تمنا کرتا ہے کہ خدا کی رحمت سے بغلگیر ہو جائے۔ اب ہوا یہ کہ امام نے فرما دیا سب قتل ہو جائیں گے۔ روز عاشور وہ وقت آیا کہ امام حسین کے ساتھی اور انصار قتل ہو گئے، اور یہ انصار امام حسین کا جذبہ تھا کہ امام حسین کے اصحاب کی زندگی میں امام کے گھر کے کسی بچے کے جسم پر چھوٹی سی بھی خراش نہیں آئی، مگر جب حسین کے اصحاب قتل ہو گئے تو گھر والوں کی باری آئی، اور وہ محمد قتل ہو گئے۔ مسافرت نے جسے بے کسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اور وہ محمد قتل ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا شہزادہ خیمے سے نکل کے آیا، بھائی کی نشانی ہے یتیم قاسم۔ جب قاسم نکل کے امام حسین کے پاس خیمے سے آئے تو مقتل کہتا ہے صاحب نفس المحموم شیخ عباس تم بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین نے قاسم سے بغلگیر ہوئے، اور امام حسین اتنا روئے کہ امام حسین کو غش آ گیا۔ چچا اور بھتیجے غش کھا کے رو گئے، بہت ہوئے۔ اس کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تو امام نے فرمایا بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں مرنے کی اجازت میں کیسے دوں، کس طرح سے اجازت دوں؟ اور یہ بچہ تھا عجیب حال میں تھا، بیٹا تم ماں کا سہارا ہو۔ قاسم کہتے چچا جان ماں نے ہی مرنے کے لیے بھیجا ہے، کربلا کی ماؤں کا سلام ہو، کربلا اس انداز سے برپا نہ ہوتی اگر ماؤں کا کردار نہ ہوتا۔ قاسم کہتے ہیں چچا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ مقتل کہتا ہے قاسم کی عجیب حالت تھی، مرحوم بھائی کی نشانی ہے قاسم، اور اس بھائی کی نشانی ہے کہ جو بہت عزیز تھا امام حسین کو، اور اتنے چھوٹے قاسم تھے کہ امام حسین نے تربیت کی تھی، قاسم کی گود میں کھلایا تھا، اور یہ بچہ اس انداز سے اپنے چچا سے بات کر رہا تھا، کبھی چچا کے دائیں ہاتھ چومتا ہے کبھی بایاں ہاتھ چومتا ہے، اور کہتا چچا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام فرماتے ہیں میرے لال تم خود چل کے مقتل میں جانا چاہتے ہو، تم خود چل کے موت کے پاس جانا چاہتے ہو، درد میں ڈوبا ہوا جملہ۔ قاسم نے کہا چچا جان آپ یہ بتائیے میرے پاس چارہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ آپ کو دشمن نے نرغے میں گھیر لیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے اوپر اپنی جان کو نذرانہ پیش کروں۔ اب سنیے قاسم کی حالت، قاسم کس طرح سے گھر سے نکلے، مقتل میں کس انداز سے گئے۔ قاسم کی عمر حد سے حد 14 برس، اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ اگر ہم مقتل میں جائیں، اب تاریخ کو دیکھیے، کوئی بھی سپاہی کوئی بھی فوجی مقتل میں جاتا تھا تو جسم پر زرہ پہنتا تھا، یعنی لوہے کا کوٹ سمجھ لیجیے آپ، تاکہ جسم پر حملہ نہ ہو۔ سر پہ خود پہنتا تھا تاکہ سر پر حملہ نہ ہو۔ لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ حسین کے پاس قاسم کو بچانے کے لیے قاسم کے قد کی زرہ بھی نہ تھی، سر پر رکھنے کے لیے کوئی خود بھی نہ تھا۔ مقتل کہتا ہے قاسم معمولی سے قمیص میں مقتل میں جا رہے ہیں، اور اس انداز سے جا رہے تھے۔ قاسم معمولی قمیص پہنے ہوئے ہیں، سر پر عمامہ رکھ دیا امام نے، اور اس انداز سے تحت الحنک لٹکا دیے دونوں طرف، جس طرح کسی جنازے کے نا جب تدفین کرتے ہیں، تکفین کرتے ہیں تو جنازے کے دونوں طرف تحت الحنک لٹکا دیتے ہیں۔ امام حسین نے عمامہ پہنا دیا۔ عرب کا دستور یہ تھا کوئی یتیم اگر گھر سے نکلتا ہے تو اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یتیم ہے۔ امام حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد کہا بیٹا قاسم رک جاؤ، قاسم کے گریبان چاک کر دیا تاکہ پتہ چل جائے قاسم یتیم ہے۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل میں چل رہے، دشمن کا راوی ہے حمید ابن مسلم، وہ یہ کہتا ہے کہ جب قاسم مقتل میں جا رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا، دشمن کا راوی ہے، دشمن کا سپاہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چودھویں کا چاند مقتل میں جا رہا ہو، کوئی چودھویں کا چاند مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اب سمجھیے جو بچہ دشمن کی نظر میں چودھویں کا چاند ہو، ام فرما کی نظر میں، حسین کی نظر میں اس کی کیا منزلت ہوگی۔ قاسم کو مقتل میں امام حسین نے بھیج دیا۔ اب حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا تھا، اس کے بعد حسین خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گئے، حسین خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آج سمجھ رہے کس لیے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا حسین کسی کیوں گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین مقتل میں جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ تھا، جو بھی شہید
زین سے زمین پہ آتا تھا یہی کہتا تھا نا آقا آخری سلام، مولا آخری سلام، ابا عبداللہ آخری سلام، فرزند رسول آخری سلام. مگر عزیزوں قاسم نے 35 لوگوں کو کم سے کم واسل جہنم کیا. اور وہ وقت آ گیا کہ ایک ملعون نے اصلی ملعون نے قاسم کے سر پر تلوار لگائی تو قاسم زمین پر آنا چاہتے ہیں. حسین گھوڑے پر سوار ہے. جو بھی شہید زمین پر آ رہا تھا یہی کہہ رہا تھا آقا آخری سلام، مولا آخری سلام. مگر قاسم اتنا کم سن تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ آقا آخری سلام، مولا آخری سلام، بلکہ قاسم کہتے ہیں چچا جان یا ماہ ادرکنی، یا ماہ ادرکنی، چچا مدد کے لیے آئیے، چچا مدد کے لیے آئیے. حسین کو جس کا انتظار تھا تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا، قاسم کے نزدیک پہنچے، درد میں ڈوبا ہوا مرثیہ پڑا. اللہ نے حسین کی قربت، میرے لال تو چچا کو مدد کے لیے بلاتا رہا. تیرا چچا بھی مدد کے لیے اس وقت پہنچا جب بہت دیر ہو گئی. فرمایا اللہ حسین غریب ہو گیا، پروردگار حسین غریب ہو گیا. وا قاسمہ وا غربتا وا محمدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین. شہزاد قاسم سرور جان منو نور دیدگانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین. شہزاد قاسم سرور جان منو نور دیدگانم، اے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین، ہنا بیارین برائے قاسم داماد نوجوانم، ہائے ہنا بیارین. حسین 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 مشتاق لالا جواب دو لائن تیار کیا یا درازی حسین 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 ماشاء اللہ جواب غریبا وغریبا وغریبا غریبا وغریبا وغریبا حسین حسین
حسینم 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 شہیدم و شہیدم و شہیدم شہیدم و شہیدم و شہیدم حسینم 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 مسلمانان حسین مدد ندارد مسلمانان حسین مدد ندارد غریب است و کسی بسر ندارد غریب است و کسی بسر ندارد جز از خدایاور دیگر ندارد حسینم و حسینم 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 اچانم و اچانم و اچانم اچانم و اچانم و اچانم حسینم و حسینم و حسینم حسینم و حسینم و حسینم اوریانم و اوریانم و اوریانم اوریانم و اوریانم و اوریانم حسینم و حسینم و حسینم حسینم و حسینم شہیدم و شہیدم و شہیدم شہیدم و شہیدم و شہیدم حسینم و حسینم و حسینم حسینم و حسینم و حسینم اچانم و اچانم و اچانم اچانم و اچانم و اچانم حسینم و حسینم و حسینم 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 شہیدم و شہیدم و شہیدم شہیدم و شہیدم و شہیدم حسینم و حسینم و حسینم 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 محمد و آل محمد صلوات برائے تاجد کا ہو رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر باوز بلند صلوات بار دیگر بلندر صلوات
ویشقسم جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا دشت و صحرا میں کو گئے ہو دشت و صحرا میں کو گئے ہو تم تو پامال ہو گئے ہو تم تو پامال ہو گئے ہو زندگی بعد تیرے درد را دوا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا جو بدن خون میں ڈوبا ہے جو بدن خون میں ڈوبا ہے وہ میرے لال کا لاشا ہے وہ میرے لال کا لاشا ہے آئے وطن سے تیری ماں کی یہ صدا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا تجھے آواز دے رہے ہو تجھے آواز دے رہے ہو بیدا شام کو چلے ہو بیدا شام کو چلے ہو آ میرے سر پہ ڈال دے کوئی ردا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا ویشقسم جانا مہتابانا خوش آمدید تو بمیدان کربلا قسم شقسم جانا
قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا کوئی غمخوار بھی نہیں ہے کوئی غمخوار بھی نہیں ہے اور علمدار بھی نہیں ہے اور علمدار بھی نہیں ہے اب تو منزل ہے میری شام پر جفا قسم قسم جانا قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا غمزدہ تیری پھوپھی ماں ہے غمزدہ تیری پھوپھی ماں ہے سر مقتل وہ بے ردا ہے سر مقتل وہ بے ردا ہے روکے کہتی ہے اٹھو جان مجتبی قسم قسم جانا قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا دشت و صحرا میں کو گئے ہو دشت و صحرا میں کو گئے ہو تم تو پامال ہو گئے ہو تم تو پامال ہو گئے ہو زندگی بعد تیرے درد لانوا قسم قسم جانا قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا ویش قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا جو بدن خون میں ڈوبا ہے جو بدن خون میں ڈوبا ہے وہ میرے لال کا لاشا ہے وہ میرے لال کا لاشا ہے آئے مقتل سے تیری ماں کی یہ صدا قسم قسم جانا قسم جانا مہتابانا خوشامدے تو بمیدان کربلا قسم قسم جانا عمرے کے دم بدم ہر تازہ و ہر دامری بھی گویا عمرے کے دم بدم علی بھی
हर लाजो हर दाम अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया खुर्शीद ज़मीन व आसमान अस्तले महबूब ज़ात ला मकान अस्तले हर जाके बुलंद परचमे आपा पूरा बखुदा निगहबान अस्तले अले अले या अले 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 या अले उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया मासी नजरन बबे नवाई चिकुने बाबारे गुनाह बे बनाई चिकुने गरदस्त मा अली लगे रगवरदा अनुराग बदर धारे राही चिकुने अले अले या अले 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 या अले उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया मंजीनाए फैज़ो सखावत अली सरचश्मे नूरो हिदायत अली बाबले कसम बुअत दरालम यफ्ता दर्जो अदलो अदालत अली अले अले या अले 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 या अले उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया ताहार अली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताआखिर दम अली अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया उम्रे इसके दम बदम अली में गोया हर लाजो हर दाम अली में गोया मासी नजरान भवे
خاتم الانبیاء بلندر صلوات. محمد وآل محمد صلوات. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوسيم، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مقيس الشية والزبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بعزة، السلام عليك يا علي بن موسى ذوات التحت والسنة، السلام عليك وعلى آبائك الأسبعين وأبنائك الأربعين وجميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع القرآن، السلام عليك يا إمام زمان هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وزخورك وجميع ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد صلوات.